ارشاد فرمایا وَقَضَى صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا، وہ یکتا ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے شفقت والا معاملہ کرو۔ اب یاد رکھیے علماء اصول فرماتے ہیں کہ جہاں پر دونوں عوامل اکٹھے آ جائیں، یعنی دونوں حکم اکٹھے آ جائیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایک حکم پر عمل کرتا ہے اور دوسرے عمل کو چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب بندہ کوئی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اب اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ کو چھوڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نماز بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حکم ایک جگہ پر اکٹھا دیا ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، ذرا سنیے اور اس پر غور کیجئے، اللہ اپنی عبادت کے بعد جس بات کا حکم دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ مطلب اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ساری رات نفل بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، ساری رات قیام میں کھڑا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساری رات وہ سجدے کرتا ہے، لیکن دل میں والدین کا ادب نہیں، احترام نہیں، ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تیری یہ عبادت کوئی قبول نہیں، تیری عبادت تبھی قبول ہوگی کہ جب تم میری عبادت بھی کرے گا اور والدین کے ساتھ نیکی بھی کرے گا۔ اگر والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہ جو عبادت ہے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد متصل والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم کیوں دیا؟ بھئی عبادت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی کہ عبادت مسلمان کا سب سے بڑا مقصد عبادت کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ عبادت کے بعد متصل والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اس کی ازلی ہیں، ابدی ہیں، اس کی حقیقی اپنی ہیں۔ لیکن یہ جو میں جملہ کہنے والا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے کچھ صفات ایسی ہیں جو والدین کو عطا فرمائی، وہ صفات والدین کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حقیقت میں اور حقیقی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی بچے کو بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پر دنیا میں جو بچہ آتا ہے اس کا وسیلہ کون بنتے ہیں؟ والدین۔ تو یہ جو پیدا کرنے والی صفت ہے کہ ازلی تو وہی ہے، حقیقی تو وہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ظاہری طور پر جو ہے معاملات جو سارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی صفت والدین کو بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو،
لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، میں تمہیں زیادہ۔ اب یہ شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے، اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو معاملہ ہے شکر والا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے بعد کسی کا شکر ادا کرنا ہے تو وہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے۔ انشکر لی والوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیز والدین کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد رب پالنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو رب والی صفت ہے یہ اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی صفت والدین کو بھی عطا فرمائی۔ اب بتائیں کیا والدین بچے کو پالتے نہیں ہیں؟ دودھ اسے چھوٹا سا ہوتا ہے ماں اسے دودھ دیتی ہے، بڑا ہوتا ہے تو ماں اسے روٹی کھلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، باپ انگلی سے پکڑ کر چلاتا ہے، تو بچے کو پال رہے ہیں نا۔ تو یہ پالنے والی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر دی ہے تو والدین کو دی ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ بولیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کتنے ہم اگر اپنی گربان کے اندر جھانکے تو ہم نے زندگی کے اندر کتنے گناہ کیے، لیکن وہ پھر بھی اپنا فضل کر رہا ہے، اپنا کرم کر رہا ہے، وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ تو یہی والی صفت اللہ تعالیٰ نے والدین کو بھی عطا فرمائی ہے۔ بتائیں ماں جانتی ہوتی ہے کہ نہیں جانتی کس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے؟ ماں جانتی نہیں ہوتی، سب کچھ پتا ہوتا ہے باپ کو کہ اس نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی باپ ہو یا ماں ہو چھاتی سے لگا کر اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر اس کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صفت والدین کو عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے کبھی ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ نہیں۔ کتنی نعمتیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی لالچ ہے ہم سے؟ کوئی لالچ نہیں ہے۔ اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد پر جتنی محبتیں نچھاور کرتے ہیں، بتائیں کبھی اللہ والدین نے کبھی کچھ صلہ مانگا ہو؟ نہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی ہے میں تجھ پر احسان جتا رہا ہوں، تجھے ہاتھ دیے احسان جتاتا ہوں، ناک دیا احسان جتاتا، تجھے آنکھیں دی احسان جتاتا ہوں، تجھے پاؤں دیے چلنے کے لیے احسان جتاتا ہوں۔ نہیں، کسی مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان بولے نا، احسان نہیں جتایا۔ خدا کی عزت کی قسم، رب کے بعد یہی معاملہ والدین کا بھی ہے۔ والدین نے کبھی بھی آپ کو بٹھا کر کبھی احسان جتایا کہ تجھے پیدا کیا ہے ہم نے؟ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد متصل اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی پھر ایک اور بھی بات ہے، اب وہ رب ہے نا، وہ کریم ہے، وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور جب اس کا بندہ بغاوت پر اترتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ سزا بھی دیتا ہے، وہ سزا بھی دیتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے والدین میں بھی رکھا ہے کہ جب والدین دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ جائے گا اور وہ ہٹ جائے گا صراط مستقیم سے، تو پھر والدین بھی سزا دیتی ہیں، لیکن دل میں ان کے محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ صفات حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے یہ صفات کسی کو عطا فرمائی ہیں تو وہ والدین کو عطا فرمائی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اس کی جائے اور والدین کے ساتھ، بولو تو صحیح ہے، کوئی ماں پیو نہ رس کے آئے ہو، جو ماں پیو دی گل ہوتی پھر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی، اصل ہم پتہ ہے ہماری کیا معاملہ بن گیا، اسی شیر تے سورت اتنی ہل گیا نا کہ جس ٹائم کوئی قرآن کی بندہ گل کرے تو پھر بس سارے چپ کر کے چھوڑ دینا۔ اتنے ہی ہوں میں میاں صاحب کا شیر پڑھیا ہوا نا، ہر کسی سبحان اللہ آخنا سی،
لہذا قرآن کی بھی جب بات ہو رہی ہو تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے والدین نیک ہوں تو ان کے ساتھ نیکی کر، یہ شرط نہیں لگائی، مطلق فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ چاہے والدین بے نمازی ہوں، چاہے والدین روزے بھی نہ رکھتے ہوں، چاہے والدین نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، لیکن تیرا قبلہ کعبہ وہی ہے، تمہارے پھر بھی والدین وہی ہیں، بے شک تمہاری جنت اور دوزخ ان کے ساتھ کا معاملہ ہو جائے گا۔ اگر ایک طرف کوئی کامل ولی ہے کسی کے والدین، وہ ان کی خدمت کر رہا ہے، تو جتنا ثواب والدین ہونے کے ناطے خدمت کرے گا ان کو ملے گا اتنا ہی اگر ایک والد ریڑھی لگاتا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، نماز بھی نہیں اسے آتی، قرآن بھی نہیں آتا، خدا کی عزت کی قسم اگر وقت کا ولی ہو تو اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے، اللہ کی رحمت اسے وہیں پر مل جائے، کیونکہ اس کے وہ والدین ہیں۔ دنیا کا جتنا بھی کوئی پاورفل آدمی ہو جائے، اگر ایک بوڑھی ماں ہے، ان پڑھ ماں ہے، لیکن اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو مطلق فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، چاہے وہ نیک ہوں یا ہمارے یہاں یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے جی ان کے ایک کراؤں، اور پیو ہے تو پیو جناب اپنے کرتوت سے دے کرے نا، میں نے سنا ہے یہ پیو ہے تو پیو اپنے کرتوت ٹھیک کرے نا۔ اور بھائی میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، کائنات میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ شرک ہے ندیش بیر صاحب، آفتاب صاحب، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آئیے صحابی رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ کو پتہ ہے کہ میری والدہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میرے آقا آپ کے خلاف باتیں کرتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو میرے آقا میں کیا کروں؟ اب چاہیے تھا سرکار فرماتے بھئی تھپڑ مار دے اسے، یوں کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جیسا بھی ہو تیری ماں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بتاؤ کائنات کے لوگوں، کائنات میں بسنے والے لوگوں، آج لوگ باہر جلسے اور جلوس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں عورتوں کو حق نہیں مل رہے، ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ ارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو حقوق دینے والا ہو؟ میرے آقا فرما رہے ہیں چاہے تیری ماں میرا کلمہ نہیں پڑھتی تو کیا ہوا، تو پھر بھی اس کا ادب کر، وہ تیری ماں ہے۔ حضور نے فرمایا پھر بھی تو ادب کر، تو ادب کر، احترام کر۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات سنی نا تو پاس آئے، قریب آئے، آقا وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن میرے آقا آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں۔ اچھا یہ بات ہے۔ اب میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی، صحابہ بیٹھے، حضرت ابو ہریرہ کھڑے، ابھی حضور دعا کر رہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ دوڑنے لگے، صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا دعا پہنچتی ہے، میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا دعا مصطفیٰ پہنچتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، حضرت ابو ہریرہ دوڑ کر گئے، جا کر دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی پانی کی آواز آ رہی تھی، فرمایا امی جان ابو ہریرہ آیا ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ فرمایا بیٹا ٹھہر جا، غسل کر رہی ہوں، غسل کر رہی ہوں۔ فرمایا امی جان ٹھیک ہے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت ابو ہریرہ کی ماں پر کلمہ جاری ہے۔ فرمایا امی جان ہوا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہوا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، قبلہ والد صاحب یہ شعر پڑھ سن، گویا حضرت ابو ہریرہ دی والدہ کہنی ہیں دو پل ہوئے تھے آیا، دو پل ہوئے تھے آیا، او سونا کملی والا، او دو گھڑیاں ٹھہرے تھے، تے
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین جیسے بھی ہوں وہ والدین، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ نیک نہ ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے نیکی کرنی ہے۔ اب آگے کے جو الفاظ ہیں ان پر آپ غور کیجیے گا۔ آج ہو سکتا ہے صرف اس قرآن کی تفسیر میں ہی، اس آیت کی تفسیر میں ٹائم ختم ہو جائے، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو ہم حدیث مبارکہ لے لیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا کہ اگر تیری زندگی میں یہ دونوں جو تیرے والدین ہیں، یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں بڑھاپے میں پہنچ جائیں اف نہ کریں، آواز نہ کٹیں، اف ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ محبت نال گل کرنی ہے۔ آخر سبحان اللہ، پیار نال گل کرنی، اچھا نہیں بولنا۔ میں سوچ رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جہاں پر اللہ نے حکم فرمایا کہ اونچا نہیں بولنا۔ ایک اپنے محبوب کا معاملہ آیا، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، میرے محبوب کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا۔ محبوب کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو والدین کے لیے حکم دیا ہے کہ اف بھی نہ ان کے سامنے کرنا۔ کب؟ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے۔ اب ذرا سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا کیوں کہا؟ حالانکہ کئی بار والدین جوان بھی ہوتے ہیں تو ان کی اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ نے بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے اس لیے کہ جب بندہ بڑھاپے میں آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ ہم انسان کو اسی طرح دوبارہ لٹا دیتے ہیں اس کے بچپن والے معاملات میں۔ ارذل العمر، ارذل عمر کی طرف آ جاتا ہے۔ اب جب ارذل عمر کی طرف آتا ہے ذہن کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ بچوں کی طرح ضد بھی آ جاتی ہے۔ آتے ہیں کہ یہ معاملات آتے ہیں کہ نہیں؟ بچہ ضد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اب وہ ضد والے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ بار بار ایسی چیزوں کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ بندہ جب وہ بچے دیکھتے ہیں کہ یار یہ والدین ہیں، یہ بار بار اس چیز کا، مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ان کو ٹھنڈا پانی نہیں دینا، والدین کہتے ہیں مجھے بھائی ٹھنڈا پانی چاہیے۔ آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں ابو جی امی جی آپ کو منع کیا ڈاکٹر نے، نہیں لیا، اب یہ بڑھاپا ارذل العمر، اب وہ بچوں کی طرح ضد کریں گے، نہیں لے آ جاؤ۔ اب 2 بار کرتے ہیں، 3 بار کرتے ہیں، اب چوتھی بار جب کہتے تو کہتے ہیں وہ بڑی مہربانی نہیں کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ معاملہ نہیں کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھو رستہ جنت کا نہیں ہوگا، دوزخ کا ہوگا۔ اف ولا تنہرہما، چاہے وہ 1 بار نہیں 100 بار بھی تقاضا کرتے رہیں، تم نے پیار سے کہنا ہے ابو جی ایسا نہیں ہو سکتا، امی جی ایسا نہیں ہو سکتا، مہربانی ہے مہربانی کرے، بات مان جائیں، پیار سے بات کرنی ہے، سمجھانا بھی ہے تو پیار سے مجھے یہ بتائیں آپ کا بچہ ہی ہوتا ہے کتنی بار ضد کرتا ہے دن میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارے علماء نے ایک حکایت لکھی ہے، کہتے ہیں وہ اس طرح کہ ایک جوان تھا، اس کی ماں پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا بیٹا آواز آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے۔ امی جی آواز نہیں آ رہی۔ دوسری بار بیٹا آواز آ رہی ہے، امی جی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں بیٹا آواز آ رہی۔ امی جی بڈھے ہو گئے ہو، کیوں میرا ٹائم ضائع کر رہی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میں کام کر رہا ہوں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے ہمارے کام ہوتے ہیں، آپ ہمارے کام میں دخل اندازی کر رہی ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا اندر ایک صندوق پڑا ہے، اندر ایک صندوق پڑا، اس میں ایک کاپی پڑی ہے، وہ اٹھا کے لے آ۔ بیٹا گیا کاپی اٹھا کے لائی، ماں نے اس کاپی کو کھولا، ایک صفحے پر کہا بیٹا دیکھ اس میں کیا لکھا ہے، ایک وقت تو چھوٹا تھا، اسی طرح تو چھوٹا تھا، تو نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیا، تو نے دوبارہ وہی سوال کیا،
اور ہر بار میں جب جواب دیتی تھی تو تیری پیشانی پر بوسہ دیتی تھی. آئے ہائے ہائے لے محبتہ ہے جی محبتہ کتھو لے کے اس کہا بیٹا تو نے 3 بار کی کاپی پر دیکھ تو نے 70 بار سوال کیا مجھ سے میں نے 70 بار جواب دیا اور جب بھی جواب دیتی تھی تیری پیشانی چوم کر جواب دیا کرتی تھی. آج میں نے 3 بار سوال کیا تو گھبرا گیا. تو اما یبلغن جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے اف میں والا تنہرہما ضد آئے گی پوچھیں گے کہاں گیا تھا کیوں گیا تھا کدھر گیا تھا کس کا فون آیا تھا کس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اف والا تنہر آگے سے بولنا نہیں ہے. بعض میں نے دیکھے ہیں جوان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ان کے والدین ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار چھڑو میرے ماؤ پیو انہوں نے تو کام ہی یہی ہے. ایسا نہیں کرنا. ہر وقت وہ کسی نہ کسی چیز کا تقاضا بھی کریں گے. ہو سکتا ہے وہ ایسی چیز کا تقاضا کریں کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ نقصان ہو جائے گا میرا نقصان ہوگا میرے مال کا نقصان ہو جائے گا. حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عمر کا دور تھا جب قحط پڑا تو بڑا نقصان ہو گیا مدینے پاک کے اندر. کھجوروں کے جو درخت تھے وہ سارے خشک ہو گئے ختم ہو گیا سارا معاملہ. تو ایک صحابی کو کسی نے دیکھا کہ وہ کھجور کا درخت کاٹ رہے ہیں. وہ سارے دوڑتے ہوئے آئے کہا یار آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قحط پڑ چکا ہے اور آپ کا درخت اتنا پیارا ہے آپ اس کو بھی کاٹ رہے ہیں نقصان کر رہے ہیں اپنا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نقصان کی پرواہ نہیں ہے میں نے اپنی ماں کو راضی کرنا ہے میں نے اپنی ماں کو راضی کرنا ہے. کہا وہ کس طرح کہا یہ درخت کاٹتا ہوں اس کے نیچے سے ایک گودا نکلتا ہے تو میری ماں کو بڑا پسند ہے میری ماں نے سو مانگا میں نے کہا نقصان کتنا ہو جائے میں ماں کے لیے حاصل کروں گا میری ماں کو راضی ہو جائے کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا میرے آقا سے. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے اس کے رزق کے اندر ترقی ہو برکت آئے تو میرے آقا نے فرمایا تھا وہ اپنے والدین کی خدمت کرے وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. تو ہو سکتا ہے کہ والدین ایسا بھی سوال کرے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ نقصان ہوگا تو چاہیے پھر بھی اونچا نہیں بولنا. اب بات یہ بھی ہے بے جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں حکم دیا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جوانی کے اندر والدین خود کمانے والے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اگر جوانی کے اندر اگر آپ خدمت کریں گے والدین کی تو پھر تو یہ بدلہ ہو گیا کیونکہ وہ خود کما رہے ہیں اگر وہ تم پر لگا رہے ہیں تو ان پر لگا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا اس لیے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے اب وہ کما بھی نہیں سکتے. ہو سکتا ہے بیماری اس حال میں پہنچا دے کہ وہ واش روم بھی نہ جا سکے. اب تیرے لیے حکم ہے کہ ہاتھ پکڑ کے انہیں واش روم بھی لے کر جاؤ. ہو سکتا ہے وہ طہارت بھی نہ کر سکے استنجا بھی نہ کر سکے تجھے حکم ہے استنجا بھی کروا طہارت کا معاملہ بھی کروا. ہو سکتا ہے وہ غسل بھی نہ کر سکتے ہوں گے تجھے حکم ہے غسل بھی کروا. ہو سکتا ہے وہ جوتے بھی نہ پہن سکتے ہوں تجھے جوتے بھی ان کو پہنانا ہے. ہو سکتا ہے وہ کپڑے بھی نہ پہن سکتے ہو تجھے کپڑے بھی پہنانے ہیں. یہ سارے معاملات اللہ نے اس لیے کہا بڑھاپے میں اس لیے کہا کہ پتہ چلے گا کہ تو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ایک بہت مشہور ایکٹر تھا اسے بڑی حالانکہ ان کا کام اور کچھ ہے لیکن ایک بات اس نے بڑے پتے کی. اس نے کہا کہ میں ایکٹر ہوں اداکاری کرتا ہوں. اس نے کہا میں نے والدین سے بڑھ کر اداکار کوئی نہیں دیکھا. جب اس نے یہ بات کی تو سارے کہنے لگے جناب وہ کس طرح. کہا آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے والدین کتنی اداکاری کرتے ہیں. میرے سونے میرے مٹھیا آ میری کان پہ بیٹھ جا. ماں پتنی کیسے کیسے ورڈ یوز کرتی ہے میرے سونے تو پتنی کے تے میرے چنا حالانکہ وہ خوبصورت ہو کہ نہ ہو لیکن والدین کے لیے وہ جان نہیں ہوتا ہے. اور کہا کہ تیرا کیا حال ہے. اب وہی والدین بوڑھے ہو چکے ہیں وہی والدین بوڑھے چکے ہیں. ماں کہتی ہے باپ کہتا ہے بول بھی نہیں سکتے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہوگی ہے وہ بول بھی نہیں سکتے. کمزوری بہت ہوگی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ آئیں گے
روٹی کیوں نہ کھا لے؟ کھا لو نا روٹی۔ اب وہ ایسے اشارے سے بات کر، بڑھاپا آ چکا ہے، بیماری آ چکی ہے۔ تو کسی نے پیچھے سے آ کر کہا آج تو ان کی باتیں سمجھ نہیں رہا، لیکن جب تو چھوٹا تھا نا، ابھی لفظ بھی نکال نہیں سکتا تھا، تو تیری زبان سے جو لفظ نکالتا تھا اور کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن تیرے والدین سمجھ جاتے تھے۔ یہ آپ نے عملی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ آپ بیٹھے ہوں گے، بچہ کچھ کہہ رہا ہوگا، ابھی چھوٹا ہے، آپ کہیں پتہ نہیں کہہ رہا ہے، ماں کہے یہ مانگتا پیا نہیں، باپ کہے گا یہ مانگ رہا ہے، تو نادان وہ ہے آدمی جو آج بھی نہ سمجھے کہ والدین سے بڑھ کر خدا رسول کے بعد اگر تو بڑی نعمت ہے تو والدین ہے، وہ والدین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کی جنگ ہونی تھی، ساری تیاریاں کر رہے تھے، اعلان ہو گیا کہ جہاد پر جانا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آگے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، میٹنگ چل رہی ہے کہ اس طرح حملہ کرنا ہے، اس طرح دستے بنانے، سب کچھ مسجد میں ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی جو پہلے میں نے سنایا آپ کو بات، کہ ان کی ماں تھی، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، انہوں نے ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے شادی بھی نہیں کی تھی، حضور کی خاطر کہ میں حضور کے پاس زیادہ سے زیادہ بیٹھا رہوں، تو کہا ابو ہریرہ کس کے سہارے چھوڑ کے مجھے جا رہا ہے، کون ہوگا میری دیکھ بھال کے لیے، مجھے قضائے حاجت کے لیے کون لے کر جائے گا؟ تو کہا نہیں امی جان جہاد کا حکم آ گیا، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے کسی طریقے سے حضور کو پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے۔ حضور نے فرمایا بولیے کیا ہے؟ کہا ابو ہریرہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور مجھے قضائے حاجت کے لیے لے کر جانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا معاملہ حل ہو گیا۔ آپ آئے میرے آقا مسجد میں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اتنے میں میرے آقا کی تربیت فرمانے کا بھی انداز الگ تھا، سمی ساٹھ میرے حضور نہیں مان رہے سن، بس سیدھا بندہ دھڑل مارا جناب، اس طرح حضور نہیں کرتے سن۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ماں کی خدمت کریں گے اور انہیں جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ میدان جنگ میں تلوار چلاتا ہے، اور اسے ثواب ملے گا۔ جب حضور نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو ہریرہ فرمایا میں سمجھ گیا کہ اشارہ میری طرف ہے، کہتے جب تک میری ماں زندہ رہی پھر میں جہاد پر نہیں گیا، ماں کی خدمت کرتا۔ پھر یاد رکھیے اب ٹائم ہو چکا ہے، صرف آخری میں نے کہا آج صرف یہ اس آیت کی تفسیر پر ہی ٹائم پورا ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر حدیث مبارکہ کو مساجی جتنی میں حدیثیں ان کو لوں گا۔ آخر میں صرف دو نکتے صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کی مالی حالت ٹھیک ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی مثال کے طور پر پینشن آ رہی ہے، کچھ پراپرٹی ہے، ان کو پیسہ آ رہا ہے، تو لوگ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو ہماری خدمت کی کیا ضرورت، پیسہ آ جو رہا ہے۔ نہیں نادان، یہ بھی تیری غلطی ہے۔ والدین صرف پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے، خدا کی عزت کی قسم والدین اس لیے بھی ترستے ہیں کہ اولاد صرف آ کے میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تعالی، وقت کا ضیاء الامت، آپ جب بھی آپ کی عادت تھی کہ جب بھی باہر آپ نے جانا ہوتا تھا پہلے ماں کی بارگاہ میں جاتے اور وہاں سے دعائیں لے کر نکلتے تھے۔ تو جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، تو اس جلسے کے لوگ آئے ہوئے تھے، آپ کو انہوں نے لے کر جانا تھا۔ تو حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب اپنی وہ جس طرح عادت تھی اپنی ماں کے پاس اندر گئے، کافی ٹائم ہو گیا آپ باہر نہیں آئے، آدھا گھنٹہ گزرا، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، آخر کار آپ نے اندر سے کسی کو کہا بھئی وہ جلسے والوں کو اپنا انتظام کر لیں، اپنا انتظام کر لیں۔ عشاء کے بعد حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ تعالیٰ اب باہر ہے، اور لوگوں نے پوچھا حضور خیریت تھی، ماں کی صحت خراب ہوگی؟ فرمایا ماں ٹھیک تھی۔ کہا پھر آئے کیوں؟ کہا جب میں اپنی ماں کے پاس گیا، اب سنیے گا ذرا،
ماں کے پاس جب گیا تو میری ماں نے فرمایا کرمو بیٹھ جاتے، ہائے 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 کرمو اب وقت کا زیادہ امت ہے، ماں دے اپنی کوئی الفاظ ہوندے نا جو پیار نال بنا دی، پر میں کرمو بیٹھ جاتے، کرمو یاد ہے بچپن وچ میں تنے این کھڑا دی سا این گل ہوئی تو آپ فرماتے ہیں میری ماں مجھ سے باتیں کرتی رہی، مجھ میں اتنی جرت نہ تھی کہ میں اپنی ماں کی بات کو کاٹ کر کہتا امی جان میں جانا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا۔ تو یہ بھی حسرت ہوتی ہے والدین کی بڑھاپے میں کہ اولاد آ کر سامنے بیٹھ جائے۔ لوگوں حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، لوگ جائیں گے، کوئی ایسے بھی خوش نصیب ہے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، جو لوگ حج کرام کریں گے، حج کرام اسے کہتے ہیں کہ وہ پہلے عمرہ کریں گے لیکن آخر میں احرام نہیں کھولیں گے، اسی احرام کے ساتھ وہ منا بھی جائیں گے، عرفات میں بھی جائیں گے، مزدلفہ میں بھی جائیں گے، پھر وہ قربانی بھی کریں گے، پھر وہ بیت اللہ کا آخری طواف بھی کریں گے، یہ سارے معاملات کریں گے، لیکن پتہ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں قبول۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو صبح کے وقت ارے محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھے گا انہیں کامل حج کا ثواب ملے گا۔ یہ ساری نیکیاں آپ کے گھر کے اندر ہیں اور اللہ کریم ان نیکیوں سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ موضوع جاری ہے۔